لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، یعنی اس کے تمام آباء و اجداد سے، اس کے بچے سے، یعنی اس کے تمام آل و اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے حضور پاک علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے، یا مجھے میرے بچوں سے زیادہ محبت ہے، یا مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے؟ اس کا پتہ یوں چلے گا کہ جب ماں باپ کوئی کام کرنے کو کہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اس وقت ہم کسے مانتے ہیں؟ اگر ہم نے اس وقت اللہ کے رسول کی بات مان لی تو گویا کہ ہمیں حضور سے زیادہ محبت ہے. اگر ہم نے ماں باپ کی بات مان لی تو گویا کہ ہمیں ماں باپ سے زیادہ محبت ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبی محمد کا دین چھوڑ دو، لیکن صحابہ ہیں کہ اللہ کے رسول کے دین پر جمے ہوئے ہیں. تو یہ ایک عملی نمونہ تھے ہمارے لیے کہ ان کے دل میں، ان کے دلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ تھی. اس وقت بھی عام مومنین کا حال یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے اپنے آل اولاد کے مقابلے میں. اور اس کا مظاہرہ تب ہوگا جب ہمارا کوئی محبوب شخص، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمارا کوئی محبوب شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کی گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ دلیل ہے کہ ہمارے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے. اور کوئی بھی مومن اس وقت تک کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ حضور کی محبت نہ ہو. محبت کے جو اسباب ہوتے ہیں، محبت کی جو وجہ ہوتی ہے، عام طور سے محبت کی 4 وجہ ہوتی ہے. کسی سے میں محبت کروں، کوئی میری محبتوں کا مرکز بن جائے، کسی کو میں پسند کرنے لگوں، اس کی 4 وجہ ہو سکتی ہے. سب سے پہلی وجہ ہے خوبصورتی، کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اس کے بال بہت اچھے ہیں، اس کا جسم بہت اچھا ہے، اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، اس کے دانت بڑے حسین ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے کمال کی وجہ سے، کہ اس کے اندر کمالات بہت ہیں، کہ یہ بہت بڑا عالم ہے مثلا، یا اس کے پاس سائنس کا بہت زیادہ علم ہے، یا یہ ہسٹری بہت اچھی جانتا ہے، یا اس کے پاس کسی اور سبجیکٹس کی بہت ساری معلومات ہیں، اس کے پاس علم کا پورا ذخیرہ ہے، یا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا انجینئر ہے، یا اس کا کمال یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. تو اس کے کمال کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے. تیسری جو وجہ ہو سکتی ہے محبت کی وہ ہے اخلاق. انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، کہ یہ بہت ملنسار ہے، یہ بہت خلیق ہے، یہ بہت خوش مزاج ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ بہت دوسروں پر رحم کرنے والا، یہ دوسروں سے ہمدردی رکھنے والا ہے. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان کے لیے محبت کی ایک چوتھی وجہ ہوتی ہے رشتہ داری، کہ یہ چونکہ میرا خالو ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے ماموں ہیں میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا پوتا ہے میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو محبت کی یہ 4 وجہ ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہر ایمان والے کے لیے یہ 4 وجہ، یہ 4 اسباب موجود ہیں. آپ ذرا خوبصورتی کو اٹھا کر دیکھیں. آپ نبی اکرم علیہ السلام کے حلیے کو جب پڑھیں گے، ایسا حسین. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو اشعار کہے ہیں، آپ صرف انہی اشعار کو سن لیجئے،
آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کتنے زیادہ حسین تھے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ سے زیادہ جمال والا، تجھ سے زیادہ خوبصورت عورتوں نے کبھی جنا ہی نہیں، یعنی کوئی آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے بے عیب ہو کر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، نہ آپ کے اندر کوئی جسمانی عیب ہے، نہ کوئی روحانی عیب ہے، نہ کوئی اخلاقی عیب ہے، کسی طرح کا کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے، یعنی آپ جس طرح کا انسان چاہتے ہیں کہ انسان ایسا ہونا چاہیے، آپ تو ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن کا حال تھا جو حضرت حسان نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ سیدنا براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے 14ویں رات میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے سرخ دھاریوں والا کپڑا پہنا تھا۔ اللہ کی قسم، میں کبھی حضور کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں ہے جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین و جمیل ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام میں جمال بھی بہت اعلیٰ تھا۔ آپ اگر کمال کی بات کریں تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمام کمالات کے جامع تھے۔ آپ کے اندر جو کمالات تھے، دنیا کے تمام لوگ بھی مل جائیں، ان کے تمام کمالات کو اکٹھا بھی کر لیا جائے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتوں میں لگے دھول کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کے اخلاق کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق کا کیا کہنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کو اگر پڑھنا ہو قرآن کو پڑھو۔ قرآن جیسے اخلاق کی تعلیم و تلقین کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مجسم تھے، یعنی حضور اس کے نمونہ تھے۔ اور اگر بات کریں رشتہ داری کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی میں اپنی جان سے جتنا قریب ہوں، نبی ہم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ رشتہ داری کا حال ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو ان کی بیویاں ازواج مطہرات ہمارے لیے مائیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جمال، کمال، اخلاق اور قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاروں اسباب بدرجہ اتم یعنی پورے طریقے پر موجود ہیں۔ اس لیے ہر مومن کا فریضہ ہے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر بڑا شبہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے رسول آپ ذرا لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ تو حضور سے محبت کی نشانی بھی یہی ہے کہ ہم حضور کی پیروی کتنی کر رہے ہیں، حضور کی اتباع کتنی کر رہے ہیں۔ حضور سے محبت صرف یہی نہیں کہ آپ کی محبت پر نعرے لگا دیے جائیں، آپ کی محبت میں جلوس نکال دیے جائیں، آپ کی محبت میں راتوں کو روشنی کر دی جائے، آپ کی محبت میں پانی کی سبیلیں لگا دی جائیں۔ یہ حضور سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت جو قرآن نے بیان فرمائی وہ ہے کہ ہمارے اندر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کس قدر موجود ہے۔ ہم حضور کے احکام پر چلتے ہیں یا نہیں، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے ہیں یا نہیں، حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں، اس سے ناپی جائے گی کہ ہمارے دل کے اندر حضور کی محبت کتنی ہے۔ تو یہ ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی علامت۔
اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل مکمل اتباع اور آپ کی مکمل محبت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔